الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین اور اسلامی بہنیں، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے ان کی تمام ضرورتیں ان کے لیے جمع فرمائی، تیار فرمائی، اور انسان ہی کی نہیں بلکہ اللہ نے جو بھی مخلوق کریشن، جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر مخلوق کو پیدا کر کے اس کی سب ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی ہیں، مہیا فرمائی. الذي خلق كل شيء الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو بنایا. اعطى كل شيء خلقه. اللہ وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو بنایا پھر اسے راستہ دکھایا. اللہ نے اسی ضابطے کے مطابق ہم انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری سب ضرورتیں اللہ تعالی نے جمع فرمائی، مہیا فرمائی، سب ضرورتوں کا سامان کیا.
انسان نام ہے دو چیزوں کا. ایک تو انسان کا جسم ہے، باڈی، شریر جس کو کہتے ہیں گجراتی میں، اور ایک انسان کے اندر روح ہے. کچھ ضرورتیں انسان کی روح کی ضرورتیں ہیں اور کچھ ضرورتیں انسان کے جسم کی ضرورتیں ہیں. جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، گرمی سے بچنا ہے، سردی سے بچنا ہے، یہ سب جسم کی ضرورتیں ہیں. روح کو کوئی سردی نہیں لگتی، روح کو کوئی گرمی نہیں لگتی. روح کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے. روح نہ تھکتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح نہیں مرتی. جب آدمی مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی روح نہیں مرتی ہے، بلکہ آگے قبر کی دنیا میں وہ روح چلی جاتی ہے اور قیامت تک وہ روح باقی رہتی ہے. اس وقت اسے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ جاگنا ہے، نہ پہننا ہے، نہ اوڑھنا ہے، نہ بچھونا ہے. یہ روح کی کچھ ضروریات ہیں ہی نہیں. یہ ساری ضرورتیں جسم کو ہیں. اسی لیے جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے یہ سب ضرورتیں ہیں، اور جسم جب روح سے الگ ہو گیا اور جسم قبرستان میں چلا گیا تو یہ سب ضرورتیں فنش. تو کچھ ضرورتیں تو انسان کے جسم کی ہیں اور کچھ ضرورتیں انسان کی روح کی ہیں. روح کی کیا ضرورت ہے؟ روح کی صرف ایک ضرورت ہے. میری تمام بہنیں سمجھ لیں اسے اچھی طرح سے. ہمارے اندر جو روح اللہ نے رکھی ہے اس کی صرف ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ وہ روح اپنے خالق اور مالک اور مولا کو پہچانے. اگر وہ روح اللہ کو نہیں پہچانتی، وہ روح اللہ کو نہیں پہچانتی، تو وہ اس روح میں اور جانوروں کی روح میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر انسان کی روح اللہ کو نہیں پہچانتی تو انسان کی روح میں اور جانوروں کی روح میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبار سے جانوروں کی روحیں اچھی اس انسان کی روح سے جو اللہ کو نہیں پہچانتی. اولئک بل ہم اضل، اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان جانوروں سے بھی برے ہیں. دیکھنے میں تو بڑا شاندار انسان ہے، پھر جانوروں جیسے کس بات میں ہو گئے اور جانوروں سے بھی زیادہ برے کس بات میں ہو گئے؟ وہی اس بات میں کہ ان کافروں کی جو روح ہے وہ روح اللہ کو نہیں پہچانتی. اور جب وہ روح اللہ کو نہیں پہچانتی تو اس روح میں اور جانور کی روح کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ان کافروں کی روح ہے، انہی کے بند کر دو اسے، لوگ نہ آئے، بند کر دو اسے، بند کر دو اسے. اس کافر کی روح میں اور اس جانور کی روح کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبار سے جانور کی روح اچھی، کافر کی روح سے بری. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کی روح کی ضرورت فقط ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. پھر جب اللہ کو پہچان لیے تو اللہ کے پہچاننے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں وہ تقاضے وہ بھی روح کی ضرورت ہے. جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں تو اب عبادت انہی کی کرنی ہے. یہ جو عبادت ہے یہ روح کا ضرورت ہے، یہ ضرورت روح کی ضرورت ہے.
جب روح نے اللہ کو پہچان لیا کہ میرا خدا اور میرا پروردگار اور میرا پالنہار اور میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اب اس اللہ کا ہر آرڈر، ہر کمانڈ، ہر حکم ماننا ضروری ہے۔ یہ جو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری ضرورت ہے، یہ بھی روح کی ضرورت ہے، اور یہ ساری کی ساری ضرورتیں پھوٹی ہیں اللہ کو پہچاننے سے۔ اسی لیے ایک مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی انسان اسلام قبول نہ کرے، کافر ہے، وہاں تک وہ فروع کا مکلف نہیں ہے، نماز پڑھنے کا مکلف نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں ہے، روزہ دینے کا حکم اسے نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو پہلے اللہ کو پہچانے تو اس کا نمبر آئے گا، ابھی تو وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں۔ اسی لیے ایک مرد یا عورت 50 سال 60 سال کی عمر میں اللہ نے اسے توفیق دی اور اس نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ پر ایمان لے آئی، تو یہ جو 50 سال کی زندگی گزر گئی، اس زندگی کی نمازیں، ان کی نمازیں نہیں پڑھنی، اتنی زندگی میں جو مال تھا اس کی زکاتیں، وہ زکاتیں نہیں دینی، اتنے گزرے ہوئے سالوں کے روزے، وہ روزے نہیں رکھنے۔ اب جب سے وہ مسلمان ہوئی ہے اس وقت سے اب آگے کے لیے تمام احکامات اس پر ضروری ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، زکاتیں بھی دینی ہے، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنی۔ کیوں؟ اب اس نے اللہ کو پہچانا ہے، جب وہ ایمان لائی ہے تب اس نے اللہ کو پہچانا ہے، تو اللہ کے پہچاننے کے بعد اس پہچاننے کے تقاضے شروع ہوں گے، اور جب تک وہ ایمان نہیں لائی تو وہ تو اللہ کو اس نے پہچانا ہی نہیں، تو جب پہچانا نہیں تو پہچاننے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں کا سوال نہیں۔ ہاں، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ پہچاننا اللہ کو کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اسے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی پہچان کروا کر اسے پیدا کیا گیا ہے، تو جو سبق اسے یاد کرا کر بھیجا گیا ہے اس سبق کو یاد رکھنا ضروری ہے، اسے بھولنے کی اجازت نہیں۔ بات ذرا میری بہنوں کی سمجھ میں شاید نہ آئے، میں اور آسان کر دوں۔ ہمارا انسان مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کی دو ضرورتیں ہیں، ایک جسم کی ضرورتیں ہیں اور ایک جان کی، اسپرٹ کی، روح کی ضرورتیں۔ جان کی ضرورتیں کھانا پینا، آرام راحت ہے، اور روح کی ضرورتیں اللہ کو پہچاننا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے جسم کی ضرورت کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، درخت، ہوائیں، چرند پرند، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے یہ سب انسان کے جسم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ انسان، یہ پورا جگت، ورلڈ، پوری دنیا اور پورا کائنات اور پورا عالم، اس کا ذرہ ذرہ انسان کے جسم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور انسان کی جو روح ہے اس روح کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس روح کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہر زمانے میں، اور ان نبیوں پر آسمان سے وحیاں نازل کی، آسمان سے کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں میں اللہ نے انسان کو اللہ کی پہچان کروائی اور اللہ کی طرف سے احکامات دیے کہ انسان کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو وحیاں ہیں، یہ جو اللہ کے یہاں سے وحیاں نازل ہو رہی ہیں اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب انسان کی روح کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ انسان کی روح کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے ہمارے آقا، ہمارے محبوب، ہمارے پیغمبر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول تشریف لائے اور 100 سے زیادہ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، اور مختلف وقتوں میں ان کتابوں نے انسانوں کی روح کی غذا مہیا کی اور انسانوں کی روح کی سنوارنے کا سامان کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تمام رسولوں کے سردار، آخری پیغمبر، سید الاولین والآخرین، یعنی جو پہلے گزر چکے ان کے بھی سردار اور آقا، اور جو قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان کے بھی سردار اور آقا، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، یعنی گنہگاروں کی قیامت کے دن سفارش کرنے والے، محبوب رب العالمین، دونوں جہانوں کے پروردگار کے چہیتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی سب سے اہم کتاب قرآن کریم نازل فرمائی، جو کتاب قیامت تک دنیا کے اندر موجود رہے گی اور تمام انسانوں کی رہنمائی، مارگ درشن، گائیڈنس کرتی رہے گی۔ یہ قرآن کریم کی جب تکمیل ہونے آئی اور وہی پوری ہونے آئی تو یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے جب قرآن کریم کی وہی پوری ہونے آئی، پورا قرآن کریم اتر چکا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، اکملت لکم دینکم، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے لیے پسند کر لیا۔ یعنی اب اللہ کی یہ نعمت پوری انسانوں کو پہنچ چکی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر کے اور اس کی تعلیمات لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، یہ دین اسلام، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ نے مکمل اپنے بندوں کو دے دی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج دنیا میں آدھی دنیا وہ ہے جو اس نعمت سے محروم ہے، جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتی۔ انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں ایک نعمت اسلام ہے، ایک مذہب اسلام ہے جو اللہ کا صحیح مذہب بھیجا ہوا ہے، اور اس کے ماننے میں دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، مگر ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، ان کے دلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقلیں کھوئی گئی ہیں اور ماری گئی ہیں، اور وہ اللہ کی اس روشنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اور اللہ نے ہم بندوں اور بندیوں کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو بڑھ کر کے اٹھا لیا ہے۔ یہ نعمت اسلام، اس کی جس قدر میری بہنوں ہم
قدر کریں گے، شکر بجا لائیں گے، ہماری یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی ہم اس کی ناشکری کریں گے اتنی یہ نعمت ہم سے چھنتی چلی جائے گی، اس نعمت کی برکتوں سے ہم محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں کمپلیٹلی آ جاؤ اور شیطان کے نشان قدم پر مت چلو۔ شیطان تمہارا کھلا اوپن صریح دشمن ہے، وہ دشمنی کوئی چھپ کر نہیں کرتا ہے، وہ برملا تمہیں گمراہ کرتا ہے، ایسے کاموں میں پھنساتا ہے کہ جسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، اسلام نے اس کام سے روکا ہے، ایسے کاموں میں شیطان پھنساتا ہے اور انسان پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اسلام میں کمپلیٹلی آؤ۔ میری بہنوں، آج ساری دنیا میں ہمارا جو غور طلب مسئلہ ہے اور جو ہمارے لیے سوچنے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان تو ہیں، ہم نے ایمان اور اسلام قبول تو کر لیا ہے، لیکن ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت سی باتوں میں ہم اسلام کے احکام پر نہیں چلتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں اور ان غلط راہوں پر چلتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پریشان ہیں۔ مطلب مسلمان کو پریشانی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، کوئی مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، کوئی مسلمان خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اگر وہ سچا پکا مسلمان ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ دیکھو یہاں سمجھنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بیمار نہیں ہوگا، نہیں بیمار تو ہوگا، لیکن بیمار ہونا اور ہے اور بیماری میں پریشان ہونا اور ہے۔ مسلمان کبھی بیمار ہو کر پریشان نہیں ہوگا، اور بیمار ہو کر پریشان ہو گیا اس کے اتنا اسلام اور ایمان کمزور ہے اس کا، ورنہ جہاں تک بیمار ہونے کا تعلق ہے تو بیمار تو اللہ کے نبی بھی ہوتے تھے، اور اللہ کے نبیوں میں حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر گزرے ہیں، وہ اتنے سخت بیمار ہو گئے تھے اور اتنے لمبے عرصے بیمار ہوئے تھے، مگر انہوں نے ایسا صبر کیا تھا کہ ان کا نام ہی آج مشہور ہے صبر ایوب، یعنی آئیڈیل اور ایک ضرب المثل ہے صبر ایوب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے سخت بیمار ہو گئے تھے مگر انہیں پریشانی کچھ نہیں تھی، انہیں پریشانی کچھ نہیں تھی، بیماری ضرور تھی لیکن پریشانی کچھ نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مسلمان پریشان نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان غریب نہیں ہوتا، نہیں، مسلمان غریب ہوتا ہے، مسلمان غریب ہوتا ہے، مگر مسلمان چاہے کتنا بھی غریب ہو غریبی میں پریشان نہیں ہوتا ہے، مسلمان چاہے کتنا بھی غریب ہو غریبی میں پریشان نہیں ہوتا ہے، اور غریبی کی وجہ سے پریشان ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ غریبی سے پریشان وہ ہوگا جس کا ایمان اور اسلام میں کمزوری ہے۔ دیکھو میری بہنوں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو زندگی کے احوال حدیثوں میں آئے ہیں، ان احوال کو اگر ہم پڑھیں اور سنیں تو آج دنیا میں شاید کوئی مسلمان ہو جو ان حالات کے اندر ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ تھی اور مسلمانوں کی ماں تھی، وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی. کیوں؟ گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ 2 مہینے تک جب چولہا ہی نہیں جلے گا، کچھ پکے گا ہی نہیں، تو آپ لوگ کیا کھا کر زندگی گزارتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجوریں ہوتی تھی، وہ کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا، اسی پر گزارا چلتا تھا. یا بکریوں کا دودھ آ گیا تو دودھ پی لیا. بکریاں پالتے تھے اس زمانے میں، تو بکریوں کا دودھ آ گیا، وہ دودھ پی لیا. یا کھجوریں تھی، کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا. بس یہی 2 خوراک 2 مہینے اس طرح سے گزر جاتے تھے کہ گھر میں پکانے کے لیے نہ گوشت ہے، نہ سبزی ہے، نہ آٹا ہے، نہ روٹی ہے، کچھ ہے ہی نہیں. میرے بھائی اور میری بہنوں، آج آپ نظر دوڑائیں کہ دنیا کے اندر کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کے گھر میں 2 مہینے تک کھانا نہیں پکتا. میں نہیں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا مسلمان آج ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں گزرے رہے ہیں، مگر اس حال میں حضور کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جب خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی، تو صحابہ کا بھوک سے یہ حال تھا کہ انہوں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے. جب پیٹ میں بھوک ہوتی ہے اور گھڑا پڑ جاتا ہے اور اس وقت مشقت کا کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر عرب میں ایک خاص پتھر ہوتا ہے جو پیٹ پر رکھ کر کپڑا کس دیتے ہیں، تو وہ گھڑا بھر جائے گا تو اب مشقت کا کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی. تو خندق کھودی جا رہی تھی، مٹی کھود کھود کر نکالی جا رہی تھی. صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے. جب ان سے بھوک برداشت نہیں ہوئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھاوڑے کدال رکھ دیے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے بھوک سے ہمارا یہ حال ہے. اور سب نے کرتے اٹھا کر کے اپنے پیٹ دکھائے تو سب کے پیٹ پر پتھر بن رہے تھے. حضور کے پاس کون سا کھانا رکھا تھا کہ حضور سب کو کھانا کھلا کر پیٹ بھر دیں اور کہ چلو بھائی کھانا کھا لو اور پیٹ بھر کر جاؤ کام پر جا کر کے کام شروع کرو. حضور کے پاس کہاں کھانا تھا؟ تو جب سب صحابہ نے کرتے اٹھا کر کے اپنے پیٹ دکھائے کہ ان کے پیٹوں پر پتھر بن رہے ہیں، تو حضور نے بھی اپنا کرتا اٹھایا تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بن رہے تھے. سب کے پیٹ پر تو ایک پتھر بن رہا تھا اور حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بن رہے تھے. یعنی صحابہ جتنے بھوکے تھے اس سے حضور ڈبل بھوکے تھے. وہ 2 دن کے بھوکے تھے تو حضور 4 دن کے بھوکے تھے. جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کو ڈھارس بن گئی اور ہمت آ گئی کہ حضور جو ہم سے ڈبل بھوکے ہیں وہ پھاوڑا اور کدال لے کر کھود رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جا کر سارے کام پہ لگ گئے، وہ سارے کام پر جا کر لگ گئے. آدمی دوسرے کو دیکھتا ہمت آتی ہے کہ حضور ہم سے ڈبل بھوکے ہیں اور پھر فاوڑا اور کدال اور تسلا لے کر کے مسلسل کھود رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، کھود رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، تو ہم تو حضور سے آدھے بھوکے ہیں، ہم کیوں نہیں کام کر سکتے؟ وہ فوراً جا کر کام میں لگ گئے. یہ سارا منظر دیکھا. ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا کہ سارے تو بھوکے ہیں ہی، آقا ڈبل بھوکے ہیں. تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ چھٹی لے کر، پیشاب وغیرہ کی چھٹی لے کر کے میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر گھر گئے، اپنے مدینہ شریف میں اپنے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی سے یہ کہا کہ گھر میں کچھ ہے روٹی سالن پکانے کا؟ میں حضور کو اس حال میں دیکھ کر آیا ہوں. تو بیوی نے کہا 3 کلو جو رکھیں. تو انہوں نے کہا واہ 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 واہ، جلدی سے پیس، اسے چکی پر بیٹھ جا، جلدی سے اسے پیس. اور ایک بکری کا بچہ تھا اسے انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کر کے کلو 2 کلو گوشت، 3 کلو 4 کلو جو بھی گوشت نکلا وہ صاف کر کے گھر والوں کو دیا
اور یہ کہا کہ یہ گوشت پکانا ہے اور یہ آٹا پیس کر کے روٹی بنانی ہے اور میں حضور کو دعوت دے کر آتا ہوں. جب وہ چلے تو بیوی نے یہ کہا کہ دیکھو حضور کو دعوت دینے جا رہے ہو, مجھے رسوا مت کر دیجیے, یعنی اتنے مہمان نہ بلا لائیو کہ کھانا سب کے لیے کافی نہ ہو. اگر گھر میں کھانا ٹوٹ جائے تو گھر کی جو معزز بہنیں ہیں ان کے لیے بہت پریشانی اور شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ مہمانوں میں کھانا ٹوٹ گیا. بچ جائے کوئی حرج نہیں, لیکن کھانا ٹوٹ جائے تو ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے. کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ نے یہ کہا کہ اتنے مہمان نہ بلا لائیو کہ میں بدنام ہو جاؤں. تو کہا ٹھیک ہے. انہوں حضرت جابر نے جا کر کے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 3 کلو جو ہیں تو اسے پیسوائے ہیں, تو آپ اور 10 آدمی آپ کے ساتھ, یعنی 11 آدمی جس کو آپ پسند کریں, 10 آدمی تشریف لے چلیں. 10 آدمی 11 آدمیوں کا کھانا ہے. 3 کلو گوشت 10 آدمی کھا سکتے, 10-11 آدمی. بس یہ سنتے ہی حضور نے اعلان کر دیا خندق میں, ارے بھائی جابر کی دعوت ہے, چلو جابر کے گھر. لیکن وہ کوئی گھبرائے نہیں. حضور نے ان سے کہا تم جلدی گھر پہنچو, ہم آ رہے ہیں, پیچھے سب آ رہے ہیں, جلدی گھر پہنچو. اور گھر جا کر کے ایک ہدایت تو یہ کرو کہ جو گوشت کی ہانڈی پک رہی ہے وہ ہانڈی جب تک میں نہ آؤں چولہے پر سے نہ اتاری جائے. اور دوسری ہدایت یہ کرو کہ جب آٹا تیار ہو جائے تو گوندھ کر کے رکھیں اور روٹی پکانی شروع نہ کی جائے. جلدی سے جا کر گھر یہ ہدایت کرو, ہم آ رہے ہیں. خیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے جلدی جلدی بھاگے بھاگے حضور کے پاس میں پہنچے, گھر پہنچے اور بیوی صاحبہ سے کہا حضور نے تو ساری خندق میں اعلان کر دیا 700 آدمی کھانا کھانے آ رہے ہیں. تو اس حضرت جابر کی بیوی کا ایمان دیکھو. پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اتنے مہمان نہ بلا لائی ہو کہ میں گھر بدنام ہو جائے, میں رسوا ہو جاؤں, یہ ہدایت کر کے بھیجے تھا. مگر اب کیا کہا حضرت جابر کی بیوی نے, یہ کہا حضرت جابر سے کہ آپ نے حضور کے کان میں یہ بات ڈالی ہے, حضور کے علم میں یہ بات لائے ہو کہ گھر میں کھانا اتنا ہے, یہ بات حضور کو بتلائی یا نہیں؟ تو حضرت جابر نے کہا میں نے بالکل بتلا دیا ہے کہ 3 کلو آٹا ہے, ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا ہے, یہ میں نے حضور کے کان میں بات ڈال دی. تو ان کی اہلیہ کہنے لگے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اب حضور نے دعوت دی ہے, حضور جانے, ہم نے تو جو کچھ گھر میں تھا وہ حضور کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا ہے. اب دعوت حضور نے یہ جانتے ہوئے حضور نے دعوت دی ہے, لہذا آگے حضور جانے. خیر تھوڑی دیر میں وہ 700 آدمی, کوئی 2 دن کا بھوکا ہے, کوئی 3 دن کا بھوکا ہے, کوئی 1 دن کا بھوکا ہے, یہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے. حضور نے تشریف لا کر کے جو ہانڈی چولہے پر پک رہی تھی اس میں لعاب مبارک اپنا ڈالا اور اسے ڈانگ دیا. پک چکی تھی ہانڈی, پک چکی تھی, اس میں لعاب مبارک ڈالا اور اسے ہانڈی کو ڈانگ دیا. اور وہ جو آٹا گھوند کر تیار کیا تھا اس میں بھی حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کپڑا منگوا کر اسے ڈھانگ دیا. اور یہ فرمایا کہ محلے میں سے 10 عورتیں روٹی پکانے والی بلاؤ. چنانچہ فٹافٹ محلے میں سے عورتیں روٹی پکانے والی آئی اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈالو اور آٹا نکالو اور کپڑا مت ہٹائیو, اور اس دیگچی میں سے ڈھکنا ذرا سا ہٹاؤ اور سالن نکالو, سارا ڈھکنا مت کھولیو. چنانچہ 10 عورتیں روٹی پکانے کے لیے بیٹھ گئی, 10 چولہوں پر 10 عورتیں روٹی پکانے کے لیے بیٹھ گئی, اور جو روٹیاں تیار اور ادھر سے سالن نکلا اور کھانا شروع, جو نکل رہا کھانا شروع. روٹیاں پکتی رہی, سالن نکلتا رہا. وہ 700 آدمی پیٹ بھر کر چھک کر کھانا کھا کر چلے گئے. جب کھا کر چلے گئے اور سارے حضور بھی تشریف لے گئے, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہم نے کپڑا اٹھایا آٹے پر سے, تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ پہلے آٹا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. اور ہانڈی کھولی تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ پہلے اس میں سالن زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے.
وہ تو وہاں سالن اتنا تھا اتنا کا اتنا ہے، وہ آٹا اتنا کا اتنا ہی رکھا ہوا ہے، اور 700 آدمی کھانا کھا کے چلے بھی گئے۔ دیکھو اللہ نے یہ معجزے بھی حضور کو دیے تھے، مگر حضور نے یہ معجزے ظاہر نہیں کیے، حضور کے اختیار میں معجزے نہیں تھے، حضور نے ظاہر نہیں کیے۔ سب پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خندق میں کام کر رہے ہیں، کیوں؟ انہیں غریبی سے، انہیں بھوک سے، انہیں فاقے سے کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ دو مسئلے الگ ہیں، فقیری، غریبی، فاقہ، مستی، یہ الگ ہے، اور اس غریبی اور فاقہ مستی میں پریشان ہو جانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے یہاں ایک خاص اصطلاح یہ تھی کہ جس دن کھانے کے لیے گھر میں ہوتا تھا تو کھاتے تھے، بچے کھاتے تھے، اور جس دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو ماں باپ بچوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ بس بچوں کو یہ بتا دیا گیا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یعنی کھانا نہیں ملے گا۔ تو دیکھو کھانا نہ ملنا، بھوکا رہنا، اس کی ان کے یہاں کتنی بڑی قدر تھی کہ اسے انہوں نے اللہ کا مہمان ہونا نام رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 15 دن گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے فاقہ نہیں بھیجا، تو بچوں نے بے تاب ہو کر ماں سے پوچھا کہ امی بہت 15 دن ہو گئے، ہم اللہ میاں کے مہمان ہی نہیں بنے، کیا اللہ نے ہماری مہمانی چھوڑ دی؟ وہ ان بچوں کو بھوکا رہنے میں اتنا مزہ آتا تھا جو کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ میری بہنوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان مقروض نہیں ہوتا ہے، مسلمان مقروض ہوتا ہے مگر اسے قرضے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو حضور کا ایک دکان پر قرضہ تھا، وہاں سے حضور نے گھر کے خرچ کے لیے جو خریدے تھے، اور مقروض ہونے کی حالت میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضور کی تشریف بری کے بعد، انتقال کے بعد گھر والوں نے دکان کا وہ قرضہ ادا کر کے وہاں سے حضور کا بختر لوہے کا کرتا گروی تھا، مورگیج تھا، وہ وہاں سے چھڑایا ہے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے قرضے چھوڑ کر کے گئے، باقی انہیں کوئی قرض میں پریشانی نہیں تھی۔ آج ہمارے ذمے 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000 قرضہ آ جائے تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ میں نے ایک موقع پر یہ قصہ سنایا تھا بہت تفصیلی کہ ایک صحابی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا مجھ پر اتنے قرضے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ کتنے قرضے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے قرضے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم وہ قرضے ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد میں کوئی بھی 3 سال تک اعلان کیجیے، اور کوئی بھی قرضہ مانگنے والے کے لیے مانگنے آئے تو اسے تفصیل مت پوچھیے، اور کوئی بہت بڑا قرضہ مانگنے آئے اور تم وہ قرضہ ادا نہ کر سکو تو 2 رکعت نماز پڑھیو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کیجیے کہ اے زبیر کے رب، ایک قرضہ مانگنے والا آیا ہے، میرے بس کا قرضہ ادا کرنا نہیں ہے، آپ انتظام کر دیں، میرا پروردگار کر دے گا انتظام۔ دیکھو کتنا اعتماد ہے، اربوں خربوں کروڑوں ملینوں بلینوں قرضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اعتماد کس پر؟ اللہ پر ہے۔ پیچھے کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جائیداد بڑی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ترکہ نہیں ہے، اعتماد اللہ پر ہے کہ میرا قرضہ میرا پروردگار ادا کر دے گا۔ اور موقع آئے اور اللہ حضرت زبیر کے پروردگار نے، اللہ پاک نے وہ سارے قرضے ادا کر دیے۔ یہ ساری مثالیں ہیں، اس سے یہ سمجھ لے بہنیں سب کہ مسلمان بیمار بھی ہوتا ہے، مسلمان مقروض بھی ہوتا ہے، مسلمان غریب بھی ہوتا ہے، مسلمان پر بھی سارے احوال آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتا ہے تو مسلمان جو ہے اس پر کوئی حالات ہی نہیں آئیں گے، نہیں، سب حالات آئیں گے، مگر کسی حال میں مسلمان پریشان نہیں ہو۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں
ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان 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 ہو جاتے ہیں. ٹینشن ہو جاتا ہے, ٹینشن آگے بڑھتا ہے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے, ڈپریشن آگے بڑھ جاتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آتی. یہ سب صورتحال کیوں ہماری مسلمانوں کی آج ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ سب صورتحال ہو رہی ہے کہ میری بہنوں, ہم نے نعمت اسلام کی قدر نہیں کی. ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کی, قرآن کی, حدیث کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات پر ہم 100% عمل کرنے والے نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ کیوں نہیں رہے؟ کچھ اس کے احوال ہیں. وہ احوال یہ ہیں کہ کچھ تو ہم ایسے ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی, ایسے ماحول میں ہم آ کر پھنس گئے, ایسے ماحول کے اندر ہم رات اور دن گزر رہے ہیں کہ ماحول میں چاروں طرف بے حیائیاں, فحش, گناہ کے سامان, چاروں طرف ہر جگہ پر یہی چیزیں ہیں. اس ماحول میں رہ کر کے ایک آدمی ہے, اسے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور بیچ میں ایک گول دائرہ ہے. اس گول دائرے میں وہ بیٹھا ہے کہ میرے دائرے کے اندر تو آگ نہیں ہے, تیرے گول دائرے میں آگ نہیں ہے مگر تیرے چاروں طرف تو آگ لگی ہوئی ہے. تو اس گول دائرے میں بیٹھ کر کے اس آگ کی مضرتوں سے بچ نہیں سکتا. اس آگ کا دھواں بھی تجھے پہنچے گا, اس آگ کی لپٹیں بھی تجھے پہنچیں گی, اس آگ کے شرارے بھی تجھے پہنچیں گے, اس آگ کے پتنگے بھی تجھے پہنچیں گے, اس آگ کی جلس بھی تجھے پہنچے گی. تیرے دائرے کے اندر چاہے آگ نہ لگی ہو لیکن تیرے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے تو ساری مصیبتیں آگ کی تجھ کو پہنچنی. تو میری بہنوں, ہم جس ماحول کے اندر ہیں, اس ماحول کے اندر اس ماحول نے ہمیں شریعت پر پورا عمل کرنے والا باقی نہیں رکھا. آپ مثال لیں, ہمارے چاروں طرف کیا آگ لگ رہی ہے. ہمارے بالکل سامنے جو سب سے بڑی آفت اور آگ لگ رہی ہے وہ تو ہے ہماری ٹی وی. یہ جو ہماری ٹی وی ہے اور جس کے اوپر چینل چلتے ہیں اور ویڈیو کیسٹ چلتے ہیں اور ویڈیو کیسٹ چلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا مصیبتیں چلتی ہیں, یہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ آگ کا لاوا ہے وہ جو جل رہا ہے. اس گندے لاوے کو ماں اور بیٹی دونوں ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, بھائی اور بہن دونوں ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, باپ اور بیٹی دونوں ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, ماں اور بیٹا دونوں بیٹھ کر ساتھ دیکھتے ہیں, سالہ اور بہنوئی دونوں بیٹھ کر, سالی اور بہنوئی دونوں ساتھ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں, بیویاں اور ہم زلف ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. اور یہ سارے فحش منظر جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہمارے گھر کے سارے افراد دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں میں پریشانیاں نہ آئیں. میری بہنوں اور میری بھائیوں, کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں؟ پریشانیوں کا سامان تو ہم نے خود کر رکھا ہے. ہمارے گھر میں جو ریڈیو کھولتے ہیں, جہاں سے ریڈیو کھولتے ہیں گانا آ رہا ہے, جہاں سے دیکھو گانا آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گانا جو ہے یہ شیطان کے سروں میں سے, بانسریوں میں سے ایک بانسری ہے. تو ہر وقت تو ہمارے کانوں کے اندر شیطان کی بانسریاں بج رہی ہیں. اب ہم پریشانیوں سے بچنا چاہیں کیسے پریشانیوں سے بچ جائیں گے؟ اسلام پر 100% عمل کرنا چاہیں کیسے 100% عمل کر لیں گے؟ ہمارے گھروں میں روز اخبار پہنچے گا. کیوں؟ یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ اخبار کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. روز اخبار پہنچے گا اور کوئی اخبار اٹھا لو, چھوٹا یا بڑا, ایک گندی تصویر اس میں ضرور ہوگی, ایک گندی تصویر اس میں ضرور ہوگی. وہ جان کر کے وہ ایسی تصویر ضرور اخبار میں ایک لاتے ہیں. اب اس تصویر کو گھر میں ہر ایک دیکھ رہا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, بیٹا بھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, چھوٹا بھی دیکھ رہا ہے, چھوٹی بھی دیکھ رہی ہے, بڑا بھی دیکھ رہا ہے, بڑی بھی دیکھ رہی ہے. اب سب گھر کے افراد وہ گندی تصویر دیکھ رہے ہیں. اب گھر کے ماحول میں حیا اور شرم کہاں سے رہے گی؟ بے حیائی اور بے شرمی تو پیدا ہونی ہے.
باہر گھر سے باہر نکلے تو جگہ جگہ پر ننگے اسٹیچو کھڑے ہیں، ننگی تصویریں کھڑی ہیں، اور ننگے کسی مردوں کے نہیں، عورتوں کی ننگی تصویریں کھڑی، اور عورتیں اس پر فخر کر رہی ہیں کہ ہماری دیکھو ننگی تصویریں کیسی کھڑی۔ اب جب 24 گھنٹے مردوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے یہ ننگی تصویریں گزرتی رہیں گی، ان کے دماغوں کے اندر وہ تصویریں بھری رہیں گی، ان کی تصویریں جو بھری، اب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی ان کے دماغوں میں وہ گندی تصویریں بیٹھی ہوئی، وہ ذکر کریں گے تب بھی ان کے ذکر کے اندر بھی وہ دماغ میں گندی تصویریں بیٹھی ہوئی، وہ سوئیں گے تو نیند میں بھی وہی گندی تصویریں بیٹھی ہوئی۔ یہ سب میں مثالیں دے رہا ہوں کس بات کی، کہ ایک آدمی اپنے ایک دائرے کے اندر ہے اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ ہے ہمارا مذہب اسلام کا دائرہ۔ ہم میں سے ہر شخص، مرد ہو یا عورت ہو، تمام مرد اور تمام بہنیں مسلمان ہیں۔ یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام ایک حفاظت کا دائرہ ہے، مگر اس دائرے کے چاروں طرف تو آگ لگی ہوئی۔ اب ہم مسلمان ہو کر کے پریشانیوں سے دو چار کیوں ہیں؟ ہماری پرسنل زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہماری فیملی لائف میں پرابلمز کیوں ہیں؟ ہمارے خاندانوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کو تو امن و اطمینان ہوتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو امن و اطمینان کیوں نہیں؟ اسی کو میں سمجھا رہا ہوں میری بہنوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ ایک خاص دائرے میں ہیں، ہم امن کے دائرے میں ہیں، اطمینان کے دائرے میں ہیں، سکون کے دائرے میں ہیں، طمانینت قلب کے دائرے میں ہیں، مگر اس دائرے کے باہر چاروں طرف فواہش ہیں، چاروں طرف غداریاں ہیں، چاروں طرف رسوائیاں ہیں، چاروں طرف غیبتیں ہیں، چاروں طرف ایک دوسرے کی پیٹھ کاٹنا ہے، چاروں طرف حرص ہے، خود غرضیاں ہیں، لالچیں ہیں، بے حیائیاں ہیں، بد نظریاں ہیں، برائیاں ہیں، چاروں طرف پھیلے ہوا ماحول میں یہ ہے۔ تو اب اسلام کے بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ چاروں طرف جو پھیلی ہوئی صورتحال بگڑی ہوئی، یہ ہمیں نقصان پہنچاتی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم جس دائرے میں سرکل کے اندر ہیں، جس دائرے کے اندر ہیں، وہ دائرہ تو ہمارا الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن یہ چاروں طرف باہر جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں دور ہٹاؤ پریشانیاں۔ اور جب تک یہ پریشانیاں دور ہم نہیں ہٹائیں گے، ہماری زندگیوں میں سکون اور چین نہیں آئے گا، ہمیں اسلام کی برکات نہیں ملیں گی، ہمارے فیملی لائف میں سکون کی زندگیاں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی۔ اور ایک تو یہ جو باہر کی چیزیں ہیں ان کو دور ہٹاؤ، دوسرے اللہ کے احکام کی تعمیل کرو۔ ہم جس دائرے میں ہیں، اسلام کے جس دائرے میں ہیں، اس دائرے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، ان احکام کی تعمیل کی جائے۔ اگر ہم ان احکام کی تعمیل نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ میں مثال دوں اس کی، آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا، بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا، اور باپ بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، بھائی بہن ایک دوسرے کو بھائی بہن نہیں سمجھتے، ہم اپنے پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتے، نہ ہم اسے پڑوسی سمجھتے ہیں، نہ وہ اپنا ہمیں پڑوسی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں اکیلا ہی بستا ہوں اپنے گھر میں، اور اس کا پڑوسی بھی سمجھتا ہے میں دنیا میں اکیلا ہی اپنے گھر میں بستا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیبر کے یہاں کوئی پریشانی آتی ہے، ہم اس کے شیئرنگ نہیں کر سکتے، اس کے حصے دار نہیں بن سکتے۔ ہمارے پڑوس میں مسلمانوں میں تو اب بھی غنیمت ہے، غیر مسلموں میں تو پڑوس میں آدمی مر کر سڑ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔
کیوں ہم پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھ رہے؟ ہر آدمی سیلف اپنی ہی زندگی بنانے کے لیے لگ گیا ہے، اور اسی طریقے پر میاں بیوی میں میاں بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، بیوی میاں کو میاں نہیں سمجھتی۔ مسلمانوں میں جو اسلامی گھرانے ہیں جہاں کچھ اسلامی قدریں اور ویلیوز باقی ہیں وہاں تو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن جو گھر ماڈرن ہو گئے ان ماڈرن گھروں میں شوہر بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، بیوی شوہر کو شوہر نہیں سمجھتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بیٹے کے دل میں باپ کا ریسپیکٹ نہیں رہا، احترام نہیں رہا، باپ کے دل میں بیٹے پر شفقت اور مہربانی نہیں رہی، بیٹا کھڈے میں پڑے پڑھنے دو ہمارا کیا لے جاتا ہے، پڑوسی کے دل میں پڑوسی پر مہربانی نہیں رہی، بھائی بھائی کے اندر الفت و مہربانی نہیں رہی، بھائی بہنوں کے اندر ہمدردی اور تعلق نہیں رہا، اور میاں بیوی میں جو دو نعمتیں تھی، جو دو نعمتیں اللہ نے میاں بیوی کے درمیان میں رکھی تھی، ہمارے بہت سے گھر ایسے ہیں کہ وہ گھر ہیں، ایک تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں ان کا تو نام چھوڑو، جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں ان کا نام تو چھوڑو، جو گھر چل رہے ہیں بنے ہوئے گھر ہیں، ان دو گھروں میں دو نعمتیں جو اللہ نے فیملی لائف میں پیدا کی تھی وہ گھر بھی ان دو نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ وہ کچھ دو نعمتیں کیا ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ وہ دو نعمتیں کیا تھی؟ ایک محبت، یعنی شوہر کو بیوی سے محبت ہو، بیوی کو شوہر سے محبت ہو۔ محبت آپ کہیں گے کہ لو، جس کو انگریزی میں لو کہتے ہیں، یہ تو اس دنیا میں مفت ملتا ہے۔ یہ لو تو ایک کھیل ہے، آئی لو یو والا جو ہے وہ تو لو تو ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ذریعہ ہے لو۔ یہ جو آئی لو یو والا جو اس ملکوں میں چلتا ہے یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی محبت نہیں۔ یہ ایسا ہی جیسے تھینک یو میں کوئی شکریہ نہیں، یہ تو ایک لفظ ہے، لوگوں نے اسے استعمال کر رکھا ہے، ایک صرف زبانی جمع خرچ ہے، کوئی شکریہ اس میں نہیں۔ ایسے جو آئی لو یو والا لفظ جملہ چلتا ہے یہ تو ایک محمل جملہ ہے اور اس میں کوئی محبت کا کوئی شائبہ نہیں۔ 2 دن ساتھ ہیں، 2 دن کے بعد الگ ہو گئے، وہ کیا محبت ہوئی؟ وہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے کہ جب وہ محبت کسی گھر کسی دل کے اندر گھر کر جاتی ہے پھر وہ موت تک نہیں نکلتی۔ محبت تو وہی ہے۔ تو فیملی لائف میں ایک نعمت تو اللہ نے پیدا کی تھی مودہ مانے دل کے اندر سچی محبت، یوں تعبیر کرو تم، دل کے اندر سچی محبت، کہ مرد کو بیوی سے محبت ہوگی، بیوی کو مرد سے محبت ہوگی۔ اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہے شوہر پریشان ہو جائے گا، شوہر کو کوئی تکلیف ہے بیوی کو نیند نہیں آئے گی۔ ایک تو اللہ نے یہ نعمت رکھی تھی، اور دوسری رحمت مہربانی یعنی شوہر بیوی پر مہربان اور بیوی شوہر پر مہربان۔ جیسے ماں اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے، ماں اولاد پر مہربان ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان میں ایک نعمت رکھی تھی، مہربانی، کہ شوہر بیوی پر مہربان، بیوی شوہر پر مہربان۔ یہ 2 نعمتوں کا نتیجہ کیا تھا؟ 2 نعمتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ان مرد جب دنیا کے کاروبار اور جھمیلوں میں تھک ہار کر پریشان ہو کر کے ٹینشن لے کر کے گھر میں پہنچتا تھا تو گھر میں پہنچ کر اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی، بیوی کو ایک نظر دیکھ کر
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جوڑے ہم نے اس لیے رکھے تھے، تمہارے جوڑے اس لیے رکھے تھے کہ تمہیں اس جوڑے کے پاس جا کر کے تمہیں سکون ملے. عورت کسی وجہ سے پریشان ہو گئی، شوہر آ گیا، ایک نظر شوہر کو دیکھ لیا، عورت کے سب غم غلط. شوہر کسی معاملے میں، کاروبار میں، کسی کام میں پریشان ہو گیا، گھر آیا، اس نے بیوی کو ایک نظر دیکھ لیا، سب غم بھول گیا. ایک کو دوسرے سے سکون ملتا. بیوی نے شوہر کو دیکھا، بیوی کی سب پریشانیاں دور ہو گئی. شوہر نے بیوی کو دیکھا، شوہر کی سب پریشانیاں دور ہو گئی. کیوں دور ہو گئی؟ ان کے درمیان میں اللہ نے وہ دو نعمتیں رکھی تھی، دلوں میں سچی محبت اور ایک دوسرے پر مہربانی. یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی جس کے نتیجے میں یہ سکون و اطمینان ایک کو دوسرے سے ملتا تھا. یہ جو نعمتیں تھی، ان نعمتوں میں اب وہ صورتحال جو اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں، مسلمان ہونے کے نتیجے میں یہ نعمتیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھی، آج ہمارے گھروں کے اندر یہ نعمتیں نہیں ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر یہ نعمتیں نہیں ہیں. الحمدللہ بہت سے گھروں میں یہ نعمتیں ہیں، لیکن آج بہت سے گھر ایسے بھی ہو گئے کہ ان گھروں میں یہ نعمتیں نہیں ہیں. زبردستی وہ گھر چل رہے ہیں. آدمی اچھا خاصا اطمینان سے گھر پہنچا، بیوی کو دیکھتے ہی ٹینشن ہو گئے. پہلے پریشان نہیں تھا، بیوی کو دیکھ کر پریشانی کھڑی ہو گئی. بیوی گھر میں بڑے اطمینان سے کھانا پکا رہی تھی، بچوں کو دیکھ بھال کر رہی تھی، میاں گھر میں آیا اور بیوی کی مصیبت آ گئی. تو دونوں طرف ہے، یہ نہیں کہ کوئی مردوں ہی کا قصور ہے. کہیں مرد بیوی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہیں بیوی مرد کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. مرد چاہتا ہے کہ کب جان چھوٹے اور بھاگوں یہاں سے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ کب یہ یہاں سے ٹلے، شوہر یہاں سے کب گھر میں سے ٹلے. یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ صورتحال پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ وہ جو دو نعمتیں اللہ نے رکھی تھی، وہ دو نعمتیں ہمارے گھروں سے رفو چکر ہو گئی. دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت یہ نعمت نہیں رہی، اور ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت یہ چیز نہیں رہی. اس لیے ہماری زندگیاں جنت کا نمونہ نہیں رہی، ہماری فیملی لائف جنت کا نمونہ نہیں رہی، بلکہ جہنم کی بھٹی بن کر کے رہ گئی ان دو چیزوں کے نہ رہنے کی وجہ سے. سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے گھروں کے اندر یہ دو چیزیں کیوں نہیں رہی؟ اس کے بہت اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ دیکھو، رسپیکٹ ہوتا ہے. استاد اور شاگرد استاد کا احترام کرتا ہے، تو وہ احترام چاہے دلوں میں نہ ہو لیکن بناوٹی طور پر احترام کرتے ایک وقت آتا ہے کہ طالب علم کے لیے اپنا استاد فرشتہ ہو کر رہ جاتا ہے. گھروں میں بھی بیوی شوہر کا احترام کرے گی، شوہر بیوی پر شفقت اور مہربانی کرے گا، تو چلتے ایک وقت آئے گا اور اس وقت پر جا کر کے دلوں میں محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی. ہمارے گھروں کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو بیوی کے دل میں شوہر کا کوئی احترام رہا، نہ شوہر کے دل میں بیوی کی کوئی شفقت رہی. اور صاف یہ ہے کہ بلائیں گے تو کس طرح بلائیں گے؟ انگریزوں کے طریقے پر. بیوی شوہر کو اس کے نام سے بلائے گی اور شوہر بیوی کو اس کے نام سے بلائے گا. یہ جو ایک دوسرے کو نام سے بلانا ہے، یہ تو نام سے بلانا دلوں کا احترام ختم کر دے گا، احترام باقی نہیں رہے گا. اچھا، پھر بلائیں گے بھی تو تڑاکے کے ساتھ، اس بلانے میں بھی، نام سے بلانے میں بھی تو تڑاکے کے ساتھ.
تو جہاں مرد نے بیوی کو بلایا تو تڑاکے کے ساتھ اور بیوی نے شوہر کو نام کے ساتھ بلایا تو تڑاکے کے ساتھ، تو کہاں سے محبت اور احترام باقی رہے گا؟ نہ محبت رہے گی نہ احترام باقی رہے گا. اگر تھوڑا بہت ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا. حالانکہ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کوئی قسم کھانے کا موقع ہوتا ہے تو تم قسم یوں کھاتی ہو، نعم یا لا و رب محمد، نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم. اور جب کسی وجہ سے مجھ سے ناخوش ہوتی ہو، راضی نہیں ہوتی اور قسم کھانے کا موقع آتی ہے تو تم یہ کہتے لا و رب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم. تو خوش ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو اور مجھ سے کچھ ناخوش ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو. تو اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناخوش ہو. دیکھو اس واقعے میں مجھے کیا بتانا ہے؟ اس واقعے میں یہ بتانا ہے مجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات کا خلاصہ ہیں، تمام امت کے رسول ہیں. حضور کی بیویاں بھی حضور کی امتی ہیں، لیکن حضور ایک شوہر بھی ہیں اور شوہر ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھ رہے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے. یہ کیوں خیال رکھنا پڑتا ہے؟ تاکہ اگر وہ ناخوش ہے تو اسے شوہر کو یہ جاننا چاہیے کہ بیوی مجھ سے کیوں ناخوش ہے، اور جو ناخوشی کا سبب ہے اس سبب کو دور کرنا چاہیے. تو جیسا شوہر کو یہ چیز ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے، اور ناخوش ہے تو کیوں ناخوش ہے، کیا وجہ ہے، جو وجہ ناخوشی کی اسے دور کرنی چاہیے. اسی رہے گی تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، بات آگے نہیں بڑھے گی اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی. زندگیوں میں جو شیرینی ہے اور جو ذائقہ اور لطف ہے وہ باقی رہے گا. اور شوہر نے کہا کہ نہیں بولتی تو مرنے دو، نہیں بولتی، اور بیوی نے کہا کہ نہیں بولتا تو مرنے دو، نہیں بولتا. یہ ادھر جا کے سو گیا، ادھر جا کے سو گئی، ایک دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے، 2 دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے. شوہر یہ کہتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو تو مجھ سے بولے، وہ کہتی ہے کہ اسے ضرورت ہو تو مجھ سے بولے. یوں میرے بھائیوں اور میری بہنیوں دنیا میں کہیں مسئلے نہیں ہوتے، اسی سے سارے گھر بگڑتے ہیں. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تعلیمات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں حضور کو کبھی نام لے کر نہیں پکارتی تھی، یا محمد کہہ کر نہیں پکارتی، یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی، اے اللہ کے رسول. اور صحابہ کرام میں کیا تھا؟ صحابہ کرام میں کنیتیں تھیں. جیسے اپنے ہندوستان میں بھی کنیتیں تھیں. کوئی لڑکا یا لڑکی کا نام لے کر کہیں گے کہ فلاں کے ابا اور فلاں کی امی، یوں کہہ کر کے اپنے ہندوستان میں رواج ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے گا تو اپنے لڑکے کا جو بڑا لڑکا ہے یا بڑی لڑکی ہے اس کا لے کر نام کہیں گے فلاں کی امی. اور بیوی شوہر کو بلائے گی، سویا ہوا ہے اسے اٹھانا ہے تو وہ کہے گا فلاں کے ابا اٹھو. اس کو کنیت کہتے ہیں، اور صحابہ میں یہی رواج تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، تو اب حضرت عائشہ تو حضور کو یا رسول اللہ کہتی تھی، لیکن حضور حضرت عائشہ کو کیا کہیں، ان کا تو کوئی بچہ نہیں ہے، ان کی کنیت کیسے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو بہن کا لڑکا ہے نا عبداللہ، حضرت عائشہ کی ایک بڑی بہن ہے حضرت اسما، ان کے لڑکے ہیں عبداللہ ابن زبیر. تو حضور نے فرمایا تمہاری بہن کا جو لڑکا عبداللہ ہے اس کے ذریعے سے تم کنیت رکھو. چنانچہ حضرت عائشہ کی کنیت تھی عبداللہ کی ماں. حالانکہ عبداللہ حضرت عائشہ کے لڑکے نہیں تھے، حضرت عائشہ کی بہن کے لڑکے تھے،
مگر چونکہ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی اس لیے عبداللہ کی ماں یہ کنیت رکھی تھی. یہ کنیت کیوں رکھی تھی؟ آخر حضور کیا کہہ کر بلائیں گے؟ یا عائشہ کہہ کر نہیں بلائیں گے بلکہ وہ کنیت لے کر بلائیں گے کہ اے عبداللہ کی ماں کہیں گے. ہمارے یہاں ہندوستان میں یعنی گجرات میں نہیں بلکہ یو پی میں جو معزز اور شریف گھرانے ہوتے ہیں ان معزز اور شریف گھرانوں کے اندر جو ایک دوسرے کو بلانے کا طریقہ ہے وہ اتنا پیارا طریقہ ہے. عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو سر تاج کہہ کر بلائے گی. سر تاج اٹھ جاؤ، وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، میرے سر تاج اٹھ جاؤ. وہ سر تاج یعنی میرے سر کا تاج، یہ جملہ ہمیشہ عورتیں استعمال کرتی ہے. میرے سر تاج کھانا کھا لو، میرے سر تاج کہاں گئے تھے، دیر سے کیوں تشریف لائے یہ لفظ استعمال کریں گے. کیوں دیر سے آئے لفظ نہیں عورتیں استعمال کریں. تو ہر عورت اپنے شوہر کو سرتاج کہے گی اور شوہر بیوی کو اسے کہنا ہے. تو ہر شوہر اپنی بیوی کو بیگم کہے گا. بیگم لفظ تھا یہ ترکی زبان کا لفظ تھا جو وہاں معاشرے میں استعمال تھا. بیگم یعنی وہ جو انگریزی میں میڈم لفظ کی استعمال ہوتا ہے اور بیگم کے معنی نہایت معزز اور شریف عورت. نہایت معزز اور شریف عورت. کوئی شوہر اپنی بیوی کو بیوی یا نام نہیں بیگم کہے گا. بیگم کھانا لاؤ، بیگم یہ کرو، بیگم وہ کرو، بیگم لفظ کے علاوہ نہیں بولے گا. تو شوہر بیوی کے لیے بیگم لفظ استعمال کرے گا، بیوی شوہر کے لیے سرتاج استعمال کرے گی اور ایک دوسرے کا نام قطعاً کبھی نہیں لیں گے. اور اتنا تھا کہ لطیفے بن گئے تھے. ایک عورت تھی اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. ایک عورت کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. اب وہ شوہر کا نام تو لے نہیں سکتی. اب اس عورت کو نماز کیسے پڑھنی؟ کیونکہ نماز میں جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے. تو اب اسے نماز کیسے پڑھنی؟ تو وہ ہمیشہ سلام پھیرتی تھی السلام علیکم ننی کے ابا. یعنی وہ نماز میں بھی رحمت اللہ بیچاری نہیں کہتی تھی، وہ ننی کے ابا کہتی تھی. آج بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سی عورتیں ہیں وہ اگر کبھی بھولے سے شوہر کا نام زبان سے لے لیا تو مسئلہ پوچھنے آتی ہے کہ ہمارا نکاح رہا یا ٹوٹ گیا. وہ مسئلہ پوچھنے آتی ہے ہمارے پاس کہ مجھ سے بھول سے غلطی سے میرے میاں کا نام نکل گیا ہے، ہمارا نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی نکاح باقی رہا، کوئی نکاح نہیں ٹوٹا ہے. وہ یہاں تک ہیں کہ وہ کبھی اس کو اتنا سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح ٹوٹ گیا. یہ چیزیں یہ احترام سے چیزیں پیدا ہوتی تھی. یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں بھی میری بہنیں برا نہ مانے سب سے زیادہ سورت اور بھروچ کی بہنوں میں یہ غلط رواج پڑ گیا ہے. بھروچ کی بہنوں میں بھی یہ غلط رواج پڑ گیا ہے اور سورت کی بہنوں میں بھی یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو میاں بیوی ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں. میں برطانیہ میں برٹش میں بھی اپنی سب بہنوں کو بتیرا سمجھاتا ہوں کہتا ہوں لیکن جتنا اثر ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہوا ابھی. کیونکہ معاشرے میں ایک بات جو چل پڑتی ہے اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میری بہنوں اگر زندگیوں کو خوشگوار بنانا چاہتی ہو تو یہ طریقہ آج سے شروع کر دو کہ میاں بیوی کا نام لے کر نہ پکارے بلکہ بیوی کے لیے کوئی ایسا احترام والا لفظ استعمال کرے. جیسے بیگم یہ احترام والا لفظ ہے. تو عربی میں بیگم کا ترجمہ سیدتن کے معنی نہایت معزز عورت. ایسا احترام والا لفظ عورت کے لیے بھی استعمال کرے اور عورت شوہر کے لیے تعظیم والا لفظ استعمال کرے. سرتاج میرے سر کا تاج یہ تعظیم والا لفظ ہے. جب یہ لفظ بار بار استعمال ہوں گے تو اس کے دل میں اس کی تعظیم اور محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اس کی محبت اور تعظیم پیدا ہوگی. اور کہاں تک جائے گی؟ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ شوہر کو تکلیف ہوتی ہے. تو شوہر رو رہا 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، شوہر رونا بند ہی نہیں کرتا.
تو کسی نے شوہر سے کہا کہ ارے بیوی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تجھے بھی کل مرنا ہے، اسے بھی مرنا ہے، اور بیوی تے نہیں رہی تو کوئی اور بیوی کر لیجیے۔ تو اس نے کہا دیکھو دنیا میں بیوی تو مل جائے گی، دوسری کر لیں گے، لیکن میری بیوی تو صرف بیوی نہیں تھی، وہ تو میری اچھی خاصی ماں بھی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ میری بیوی جس کا انتقال ہو گیا وہ میری صرف بیوی نہیں تھی، وہ تو میری اچھی خاصی ماں تھی، اور ماں کا بدل دنیا میں نہیں ملتا۔ تو میں بیوی کو نہیں رو رہا، وہ تو میری اتنی معظم و محترم تھی جتنی ماں معظم و محترم ہوتی ہے، وہ میں ماں کہاں سے لاؤں گا؟ تو یہ احترام بڑھتے بڑھتے بیوی شوہر کو باپ جیسا سمجھنے لگتی ہے، اور شوہر بیوی کو ماں جیسا، اتنا رسپیکٹ بڑھ جاتا ہے، اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، ایک دم نہیں بڑھتی۔ تو جو چیزیں محبت کو، تعلق کو کم کرنے والی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تو تڑاکے کے ساتھ گفتگو، یہ بھی محبت اور تعلق کو کم کرنے والی چیز ہے، تو تڑاکے کی گفتگو۔ ایسی اور بہت سی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا، وقت کافی ہو رہا ہے اس لیے میں کلام مختصر کر رہا ہوں، پھر بتاؤں گا کبھی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہنیں وہ سوچیں گی تو خود سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ان میں سے ایک اشارہ کر دوں، وہ یہ ہے ہماری زندگیوں کو کرکرا کر دینے والا، ہماری زندگیوں کا مزاج خراب کر دینے والی جو چیز ہے، ایک بے پردگی ہے۔ جو ہماری معاشرے میں بے پردگی ہے، یہ بے پردگی بھی ہماری زندگیوں کو برباد کرنے والی ہے اور معاشرے کو خراب کرنے والی ہے۔ اس بے پردگی کے ساتھ آپ اسلام کی برکتیں لینا چاہیں، برکتیں اسلام کی نہیں مل سکتی۔ یہ تو بے پردگی یہ تو کافروں کے معاشرے کی چیز ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں وہ کافروں کے معاشرے والی باتیں اپنا لیں گے تو اب ہماری زندگیوں میں اسلام کی برکتیں اور خوبیاں اور چین اور سکون کہاں سے آئے گا؟ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ہماری زندگیوں کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے جاب۔ جو ہماری بہنیں کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، اور جو بہنیں جاب نہیں کرتی اور گورنمنٹ سے پیسہ لیتی ہیں، یہ جو گورنمنٹ سے پیسہ آتی ہے یا جاب کرتی ہیں اور پیسہ لاتی ہیں، یہ بھی ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ عورت کا اور بچوں کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ شریعت نے رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کا اور بچوں کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ رکھا ہے۔ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے، عورت جو ہے ہاؤس ہولڈ ہے، اس کا کام گھر چلانا ہے، اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر کے لائے اور بیوی اور بچوں پر خرچ کرے۔ اب ہمارا معاشرہ، یورپ کا اور امریکہ کا معاشرہ یہ ہے کہ جاب عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ مرد کو جاب نہ ملے تو گورنمنٹ اسے بھی پیسہ دیتی ہے، اور عورت کے پاس جاب نہ رہے تو گورنمنٹ اسے بھی پیسہ دیتی ہے۔ اب جب دونوں کے پاس پیسے یکساں ہیں، دونوں کے اکاؤنٹ الگ ہیں، دونوں کے بیلنس الگ ہیں، میں تیرا محتاج نہیں، تو میری محتاج نہیں، ایک دوسرے کا محتاج ہی نہیں۔ یہ جو محتاج نہیں رہے، ایک دوسرے کے محتاج نہیں رہے، عورتیں کہتی ہیں ہم تمہاری کیوں مانے، ہمارا پیسہ الگ ہے، ہمارا بیلنس الگ ہے، ہماری بینک کاپی الگ ہے، ہمارا روپیہ الگ ہے، تم اپنا پیسہ تو رکھ، ہمارا پیسہ ہم رکھیں گے۔ یہ جو صورتحال یورپ میں اور امریکہ میں پیدا ہو گئی ہے، یہ صورتحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ وہ کیوں؟ عورتوں کے پاس پیسے نہیں، عورتوں کے پاس پیسے پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہندوستان میں بہت سی عورتیں مالدار ہوتی ہیں، اور میں ایک حدیث شریف سناؤں اس سے آپ سمجھیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں میں تقریر فرمائی، اور عورتوں کو حضور نے ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
یہاں رک کر کے میں اپنی بہنوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو اس سینٹر میں اکٹھا ہوئی ہیں اور یہ مسجد جو بننے جا رہی ہے، اس مسجد کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور مردوں کے اور عورتوں کو سب کو مل کر کے یہ مسجد تیار کرنی ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ کسی موقع ہوگا اور دوبارہ تقریر کروں گا تو اس مسئلے پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں میں گو تقریر فرمائی اور عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں، اللہ کے راستے میں خیرات کرو اور جہنم سے بچنے کا سامان کرو۔ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو جو زیور تمہارے پاس ہے اس زیور میں سے خیرات کرو۔ خیر، یہ حضور نے تقریر فرمائی، تقریر ہو گئی، سب گھر چلے گئے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہیں حضرت زینب۔ وہ بیوی حضرت زینب مالدار تھی اور حضرت ابن مسعود جو بہت بڑے صحابی ہیں وہ غریب تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ عورتوں کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے سے لے کر کے عورتوں کے پاس مال ہوتا تھا، آج بھی دنیا میں مال ہے، عورتوں کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر غریب ہے، عورت مالدار ہے، ایسا حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت زینب مالدار تھی اور حضرت ابن مسعود غریب تھے۔ تو حضرت زینب نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ آج حضور نے تقریر فرمائی ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی اور خیرات کرنے کی اور خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، میں اپنے مال میں سے ایک رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رقم جو میں نکال کر خرچ کرنا چاہتی ہوں، یہ اگر کسی اور کو دینے کے بجائے میں آپ کو دوں، یعنی شوہر کو دوں، اور یہ جائز ہو تو میں دوسروں کو دینے کے بجائے آپ کو دے دوں۔ جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ حضرت زینب اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ کہ میں اپنے مال میں سے جو رقم نکالوں گی غریبوں کو دینے کے لیے تو دوسرے غریبوں کو دوں، اس کے بجائے آپ غریب ہیں تو آپ کو میں دے دوں۔ تو اگر ایسا جائز ہو تو میں دوسروں کو نہ دوں، آپ کو دوں، جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ میاں صاحب نے کہا میں نہیں جاتا مسئلہ پوچھنے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا، تمہیں مسئلہ پوچھنا تم خود ہی جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کرو۔ حضرت زینب خود ہی مسئلہ پوچھنے گئی۔ جب حضرت زینب حضور کے گھر پہنچی تو باہر گھر جا کر کے رک گئی، دروازے پر اجازت مانگی۔ ہمارے ہندوستان میں ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، یہاں کی تو صورتحال الگ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے یہاں جائے گا تو کنڈی بجائے گا، اجازت مانگے گا، اور عورتیں کسی کے گھر جائیں گے تو کوئی اجازت، گھر میں گھس جائیں گے سیدھی۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ہندوستان میں کہاں سے روایت گیا، عورتوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا ہر گھر میں عورتیں ہی تو ہیں، ہمیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہر گھر میں عورتیں ہی تو ہیں، مرد بھی تو ہیں۔ دیکھو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت زینب آئیں تو آ کر حضور کے گھر میں نہیں گھس گئی، حالانکہ حضور کے گھر میں بھی تو حضور کی بیویاں ہیں، مگر حضور کے گھر میں نہیں گھس گئی، دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اجازت مانگی۔ اور جب یہ پہنچی تو ایک دوسری خاتون بھی پہلے سے تھی کہ وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں کہ وہ مالدار ہیں، وہ صدقہ نکالنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہیں، شوہر مسئلہ پوچھنے نہیں آنا چاہتا شرم کی وجہ سے، تو وہ خود مسئلہ پوچھنے آئی ہیں۔ تو دو عورتیں ایک ہی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں، دونوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت بلال نکلے۔ تو حضرت بلال نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو ان دو عورتوں نے حضرت بلال سے یہ کہا کہ ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں دونوں، اور ہمارا دونوں کا یہی ایک سوال ہے، تو حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کر کے آؤ، اور حضور اگر یہ پوچھیں کہ کون عورتیں ہیں تو مت بتائیے۔ یعنی یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہوئے اتنی شرما رہی ہیں، شوہر تو آئے ہی نہیں مسئلہ پوچھنے، بیویاں بھی مسئلہ پوچھتے ہوئے اتنا شرما رہی ہیں کہ اگر حضور یہ پوچھیں کہ یہ مسئلہ پوچھنے والی عورتیں کون ہیں تو نہ بتائیے، بس یہ سوال حضور سے پوچھو اور جو حضور جواب دیں وہ جواب لا کر ہمیں دے دو۔ حضرت بلال گھر میں گئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور دونوں ایک ہی مسئلہ پوچھ رہی ہیں
کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ دینا چاہتی ہیں اور صدقہ ان دونوں کے شوہر غریب ہیں اور وہ دوسروں کے بجائے اپنے شوہروں کو صدقہ دینا چاہتی ہیں تو اپنے شوہروں کو صدقہ دے سکتی ہیں نہیں؟ حضور نے پوچھا کون عورتیں ہیں؟ اب حضرت بلال کیسے جھوٹ بولیں؟ تو حضور نے پوچھ لیا کون عورتیں ہیں، تو حضرت بلال نے ایک عورت کو تو پہچانا ہی نہیں تھا، ایک عورت کو تو حضرت بلال نے پہچانا ہی نہیں تھا، لیکن حضرت ابن مسعود کی جو عورت ہیں ان کو پہچان لیا تھا۔ کیوں؟ حضرت ابن مسعود کثرت سے حضور کے گھر آتے جاتے تھے اور حضرت ابن مسعود کی اہلیہ بھی کثرت سے حضور کے گھر آتی جاتی تھی، اور حضرت بلال حضور کے گھر میں خادم تھے، اس لیے بار بار دیکھنے سے پردے میں تھی، وہ پردے میں ہونے کے باوجود انہوں نے پہچان لیا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت کون ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، اور ایک زینب ہے۔ تو حضور نے پوچھا کون سی زینب؟ کیوں مدینہ میں زینب بھی تو بہت ہوتی، تو حضور نے پوچھا کون سی زینب؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کی بیوی زینب۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ ان دونوں عورتوں کو یہ مسئلہ بتاؤ کہ اگر وہ صدقہ کسی اور کو دیں گے غریب کو تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور اپنے شوہروں کو دیں گی تو 2 ثواب ملیں گے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، شوہر بھی تو ایک رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لہذا اپنے شوہروں کو اگر وہ صدقہ دیں گی تو انہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک صدقے کا ایک صلہ رحمی کا۔ یہ نہایت مضبوط صحیح حدیث شریف ہے جو میں نے قصہ سنا ہے۔ اس قصے سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کے پاس پیسہ رہنا ہی نہیں چاہیے؟ ایسا نہیں، عورتوں کے پاس پیسہ ہے۔ عورتیں بہت سی مرتبہ عورتیں مردوں سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں، ان کو میراث ملتی ہے، باپ سے گفٹ ملتی ہے، ہدیے باپ سے ملتے ہیں، باپ مالدار ہوتا ہے تو باپ سے رقم ملتی ہے، میراث ملتی ہے، ان کا کاروبار ہوتا ہے، اس کاروبار میں سے ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا میری بہنوں کہ عورتوں کے پاس ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محنت کر کے جاب کر کے عورتوں کو پیسہ کمانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جاب کرنا یہ شوہر کا کام ہے، اور جاب کر کے پیسہ کما کر لا کر کے بیوی پر خرچ کرنا اور بچوں پر خرچ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب شوہر کی ذمہ داری میں عورت بھی وہی کام کرے گی شوہر کر رہا ہے، اور وہ بھی کما کر لائے گا اور یہ بھی کما کر لائے گی، تو جیسا اسے فخر ہے کہ میں نے کمایا ہے تو عورت کو بھی فخر ہے کہ میں نے کمایا ہے۔ ایسے گورنمنٹ جو پیسہ دیتی ہے، مرد وہ جاب کے بغیر رہ گیا تو گورنمنٹ نے دیا، اور عورت جاب کے بغیر رہ گئی تو گورنمنٹ نے دیا۔ یہ جو سہارا ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تو نہیں کما کر لائے گا تو مجھے میرا خدا دے دے گا، وہ خدا کون؟ گورنمنٹ۔ آج ہم عورتوں نے گورنمنٹ کو خدا بنا رکھا ہے، تو وہ جو جاب کر کے کما کر لاتی ہیں یہ گھروں میں جھگڑے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ کو خدا بنا رکھا ہے اور وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ جھگڑے پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ہاں، عورت کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہو، وہ کاروبار کرے، اس کو باپ نے دیا ہو، اس کے پاس میراث میں آیا ہو، اور وہ شوہر غریب ہو اور عورت مالدار ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو عورت کا پیسہ شوہر کے کام آئے گا۔ دیکھو میری بہنوں، سب سے بڑا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی۔ مکہ میں اتنی مالدار عورت تھی کہ شاید کوئی مرد اتنا مالدار ہو، اتنی مالدار عورت تھی، اور تجارتی کیریوان چلتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، اور اسی کیریوان میں نوکر بن کر کے حضور شادی سے پہلے تشریف لے گئے، پھر حضور کی ان سے شادی ہوئی، تو حضور کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور وہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہے۔ تو اس لیے میری بہنیں میری بات کا غلط مطلب نہ لیں کہ مول صاحب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، لیکن عورتوں کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری وہ شوہر کی ہے۔ اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں جو عورتیں بھی حصے دار بنتی ہیں یہ ہمارے یہاں نزاعات پیدا کرتے ہیں۔
اس کا ایک سوال ہمارے مردوں سے، جب میں اس ملک میں تو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن برٹش میں جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہمارے مرد یہ کہتے ہیں، بہنوں سے تو میری گفتگو نہیں ہوئی، لیکن مرد یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی زندگی اور امریکہ کی زندگی اتنی بوجھل ہے، اتنی بوجھل ہے، اتنی بوجھل ہے کہ صرف مرد کما کر کے گھر چلا ہی نہیں سکتا۔ جب تک میاں اور بیوی دونوں کام نہیں کریں گے گھر کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنے رینٹ ہیں، اتنے بل ہیں، اتنے بلیاں ہیں، اتنے چوہے ہیں، روز ایک بل آ رہا ہے، روز ایک بل آ رہا ہے، کبھی بجلی کا بل آ رہا ہے، کبھی گیس کا بل آ رہا ہے، کبھی ٹیلی فون کا بل آ رہا ہے، کبھی اس کا بل آ رہا ہے، کبھی اس کا بل آ رہا ہے۔ ایک مصیبت ہے، بل 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 بل۔ اور رینٹ یہاں کے خدا کی پناہ، پھر مینٹیننس مکانوں کا خدا کی پناہ۔ تو انہوں نے ہمارے مرد یہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد اکیلا جاب کر کے اور کام کر کے گھر نہیں چلا سکتا ہے، جب تک میاں بیوی دونوں جتیں گے نہیں حل نہیں چلے گا۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نہیں چلے گا تو پھر اس کے نتیجے میں جو پریشانیاں آئیں گی وہ بھی بھگتو۔ نہیں چلے گا، دونوں کو محنت کرنی ہے، دونوں کو جاب کرنا ہے، کرو، لیکن اس جاب کرنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں آئیں گی وہ بہرحال آئیں گی اور آئیں گی، اسے بھگتو اور اسے صاحب بھگت رہے ہیں۔ دیکھو ہم بہنوں، ہمارے ہندوستان میں بھی عورتیں کہیں گدے پر بیٹھ کر نہیں کھاتی۔ ہمارے ہندوستان میں بھی بیچاری عورتیں اتنا کام کرتی ہیں کہ شاید یہاں عورتیں اتنا کام نہیں کرتی۔ کھیت کا کام کرتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، سینے پر رونے کا کام کرتی ہیں۔ اپنے سارے گجرات میں بھی کھیتوں تک میں عورتیں جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں، مگر وہ ایک الگ طرح کا کام ہے، اور یہاں کا جاب یہ ایک الگ طرح کا کام ہے۔ ان دو کاموں میں فرق ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتیں کوئی کام نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں اور مرد لا کر کے کھلاتا پلاتا رہے، یہ نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی زندگی کے تمام کاموں میں شریک ہونا ہے، مگر یہاں کی جو صورتحال ہے میری بہنوں، یہ صورتحال ہماری زندگیوں میں بہت سی آفتیں لاتی ہے، بہت سی پریشانیاں لاتی ہیں۔ تو یہ احوال ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے دوستوں سے برٹش میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر یہاں کی زندگی بہت بوجھل ہے اور میاں بیوی دونوں کو جاب کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گھر چل ہی نہیں سکتا ہے، کرو، لیکن اس کی جو برے نتائج ہیں ان کے لیے بھی تیار رہو۔ بلکہ اب تو صورتحال، یہ تو میں لوگوں کے سوال کا جواب دیتا ہوں، ورنہ میرا اندازہ یہ ہے کہ سب جگہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ماں باپ ہیں وہ خواہ لڑکی کو جاب پر بھیجتے ہیں، باپ اور میں اتنا کما رہا ہے کہ وہ گھر اچھی طرح سے چلا سکتا ہے، لیکن پیسے کی ہوس، ہائی پیسہ، لڑکا بھی جاب پر جا رہا ہے، لڑکی بھی جاب پر جا رہی ہے۔ ارے بھائی کیا آفت آئی ہے، یہ لڑکی اگر گھر بیٹھے گی پردے میں تو تیرا گھر نہیں چلے گا، مگر وہ پیسے کی ہوس، تو اس کے جو برے نتائج اور برے احوال ہیں وہ سارے کے سامنے آنے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب بخشا ہے، توفیق عطا فرمائی ہے جس مذہب کو قبول کرنے کی، مذہب اسلام، اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن کریم کو سن کر کے اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دلوں کو امن و سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود ہی اپنی زندگیوں کو اجیرن بنانا چاہیں اور زندگیوں کے اندر تلخیاں گھولنا چاہیں اور اس میں کڑواہٹیں پیدا کرنا چاہیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا کوئی علاج اسلام کے پاس نہیں ہے۔ یہ آیت پاک جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اس آیت پاک کو بہت تھوڑے سے وقت میں 5-7 منٹ کے اندر میں اس کا خلاصہ بہنوں کو سناؤں، تمام بہنیں اس آیت پاک کا خلاصہ سن کر جائیں، پھر کوئی موقع آئے گا اس کی تفصیل کروں گا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں 10 کام کریں گے، جو مرد اور جو عورتیں 10 کام کریں گے،
اللہ نے مرنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے دو چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایک مغفرت اور بخشش، اور ایک بہت بڑا اجر اور بدلہ۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، دو چیزیں آخرت میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، مرنے کے بعد دو چیزیں انہیں ملیں گی، ایک اللہ کی بخشش، یعنی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر قلم عفو معافی کا قلم پھیر دیں گے، اللہ سب کوتاہیاں اور معافی اور گناہ اس کے معاف کر دیں گے، اور ایک اس نے دنیا میں جو کام کیے ہیں اس کا بہت بڑا اجر اور بدلہ۔ وہ 10 کام کیا ہیں؟ گنو۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں۔ پہلی چیز ہے اعمال اسلام کرنا۔ اعمال اسلام کیا ہیں؟ 5 ہیں۔ اعمال اسلام 5 ہیں۔ پہلا عمل ہے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا صرف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ایک تو اسلام کا عمل یہ ہے۔ دوسرا 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ وقت کے اندر پڑھنا، کوئی نماز قضا نہ ہونے دینا۔ تیسرا اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کی حساب کر کے پوری زکوٰۃ دینا، کم نہ دینا، زائد دو اور اچھا ہے۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اور حج کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 موٹے موٹے اسلام کے کام ہیں۔ یہ جو اسلام کے 5 کام ہیں، یہ کام کرنے والے مرد اور یہ کام کرنے والی عورتیں۔ یہ نمبر 1۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں۔ دوسری چیز ہے ایمان۔ ایمان نام ہے ان عقیدوں کا جن عقیدوں کو ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور مومن قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح عقیدے ہیں اس کے تو وہ پکا صحیح مسلمان ہے، اور اگر عقیدے اس کے گڑبڑ ہیں تو اس کا ایمان گڑبڑ ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر میں کسی موقع پر اکٹھا ہوں گے تو میں وہ عقیدے بتاؤں گا کہ کون سے عقیدے ماننے سے مسلمان ہوتا ہے آدمی، اور وہ عقیدے صحیح عقیدے کس طریقے پر ہے، وہ سارے تفصیل سے گن کر میں بتاؤں گا۔ ابھی تو آپ حضرات صرف ایک فہرست سے یاد رکھیں کہ نمبر 2 ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، یعنی سچا ایمان رکھنے والے مرد اور سچا ایمان رکھنے والی عورتیں۔ 2 والقانتین والقانتات، اور فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں۔ فرمان بردار کے کیا معنی؟ فرمان بردار کے معنی کہ جو احکام ہیں ان احکام کی تعمیل کرنے والے، ان احکام کا فالو کرنے والے۔ کس کے احکام؟ کس کی فرمان برداری؟ اللہ کی۔ اللہ کی جو احکام ہیں ان تمام احکام کا فالو اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کے تمام احکام پر عمل کرتی ہیں، تمام فرمان بردار ہیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتی ہیں۔ والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں۔ راست باز یعنی سچ بولنے والے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ مرد جو جھوٹ نہیں بولتے، وہ عورتیں جو جھوٹ نہیں بولتی۔ یہاں رک کر کے میں ایک حدیث شریف سناؤں، کیونکہ ہم جھوٹ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ جھوٹ کہاں تک جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث شریف سناؤں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا
کہ ایک عورت ایک بچے کو مٹھی بند کر کے بلا رہی ہے کہ آجا آجا لے 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 لے، مٹھی بند کر کے اس بچے کو دکھا رہی ہے اور کہہ رہی لے 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 لے، اور یوں کر کے بچے کو بلا رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ کہا کہ تم اس بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ جو مٹھی بند کر کے بتا رہی ہو کہ لے 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 لے، تو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے مٹھی کھولی تو اس کی مٹھی میں کھجور تھی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھجور ہے، یہ میں اسے لینا چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا خیر یہ تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا ہاتھ خالی ہوتا اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور اس طرح سے تم بلاتی تو یہ بھی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ تو ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے اور تم واقعی دینا چاہتی ہو، لہذا آپ جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ ایسا جھوٹ چلتا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں اگر کچھ نہ ہوتا اور تم اس طرح سے بچے کو بلاتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. اپنے ہندوستان میں گائے بیل بھینس کو پکڑنے کے لیے خالی ٹوکرا لے کر دکھاتے ہیں اور بلاتے ہیں لے 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 لے، اور ٹوکرے میں کچھ نہیں ہے. ایک محدث کے یہاں حدیث شریف لینے گئے تو وہ گھوڑے کا توبڑا خالی توبڑا لے کر گھوڑا چھوٹ گیا تھا تو اسے دکھا رہے لے لے لے، اور گھوڑا آیا تو انہوں نے پکڑ لیا اور توبڑا پھینک دیا، توبڑے میں کچھ نہیں تھا. وہ محدث جو حدیث لینے گئے تھے ان سے حدیث نہیں لی اور واپس چلے آئے اور یہ کہا کہ جو بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث میں بھی دھوکے بازی کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دھوکے بازی اور جھوٹ کا دائرہ یہاں تک جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نمبر 4 ہے راست باز مرد، سچے مرد، اور راست باز عورتیں سچی عورتیں. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. جب بھی کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے آدمی کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے. جس اللہ نے پریشانی بھیجی ہے وہی اللہ اس پریشانی کو دور بھی کر سکتے ہیں. تو وہ مرد جو صبر کرنے والے ہیں، وہ عورتیں جو صبر کرنے والی ہیں. 5 ہوئی والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. ہمیشہ زندگی مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا، ہمیشہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے. 6 والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. خیرات کرنے میں زکوٰۃ دینا یہ بھی خیرات ہے، صدقہ فطر دینا یہ بھی خیرات ہے، نفلی خیرات دینا یہ بھی خیرات ہے. یہ سب اس آیت کریمہ کے تحت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات دینے والے مرد اور اللہ کے راستے میں خیرات دینے والی عورتیں. 7 والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، بہانہ ڈھونڈنے والے مرد اور بہانہ ڈھونڈنے والی عورتیں نہیں. بہانہ ڈھونڈنا سمجھتے ہو؟ ابھی مجھے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ایک بہن ہے، اسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور ایک بیماری کچھ اور بتائی پتہ نہیں کیا ہے. وہ 3 بیماریاں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. وہ پورے مہینے کا فدیہ دینا چاہتی ہے. وہ کتنا فدیہ دے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں روزہ نہیں رکھ سکتی؟ کس نے کہا روزہ نہیں رکھ سکتی ہے؟ بلڈ پریشر تو دنیا میں بے شمار انسانوں کو بلڈ پریشر تو ہے. شوگر تو آج 50% لوگوں کو شوگر ہے، اور یہ تو معمولی تم بیماریاں لا رہے ہو. کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ مت رکھو. میں نے کہا ڈاکٹر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے. تو اس سلسلے میں تمام بہنیں اس مسئلے کو سمجھ لیں اور بھائی بھی اس مسئلے کو سمجھ لیں. نماز روزے سے تعلق رکھنے والے جتنے مسئلے ہیں،
نماز روزے سے تعلق رکھنے والے جتنے مسئلے ہیں ان مسئلوں میں ہر ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. مسلمان ڈاکٹر اور دیندار ڈاکٹر جو نماز روزے کا پابند ہو, جو نماز کی اہمیت سمجھتا ہو, روزے کی اہمیت سمجھتا ہو, وہ اگر رائے دے کہ تم سجدہ نہیں کر سکتے ہو, اشارے سے نماز پڑھو, تو اس کی بات مانیں گے. وہ کہے تمہارا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, پورے سال کے کسی دن میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, فدیہ دو, تو اس کی بات مانی جائے گی. ان مسئلوں میں, نماز اور روزے سے تعلق رکھنے والے مسئلوں میں غیر مسلم ڈاکٹر کا قول معتبر نہیں ہے, غیر مسلم ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. اسی طریقے پر مسلمان ڈاکٹر ہے مگر نماز بھی نہیں پڑھتا, روزے بھی نہیں رکھتا, ایسے مسلمان ڈاکٹر کی بات بھی معتبر نہیں. یہ مسئلہ تمام بہنیں اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو 8ویں چیز تھی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات. 9ویں چیز ہے اپنے ناموس, اپنی آبرو, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ 9ویں بات ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. یہ 10 باتیں ہوئی. پھر گن لو. اسلام کے جو کام 5 کام ہیں وہ کام کرنے والی بہنیں, سچے اور صحیح اور پکے ایمان والی, صحیح ایمان رکھنے والی بہنیں, اللہ کی فرمان برداری کرنے والی بہنیں, راست باز اور سچ بولنے والی بہنیں, مصیبتوں میں صبر کرنے والی بہنیں, اللہ سے ڈرنے والی بہنیں, اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والی بہنیں, روزے رکھنے والی بہنیں, اپنی ناموس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی بہنیں اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی بہنیں اور مرد. یہ 10 باتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے 2 چیزیں تیار کر رکھی ہیں. ایک بخشش, معافی. اللہ نے جو کچھ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جائیں گے, سب کوتاہیاں اللہ معاف کریں گے, اور یہ جو دنیا میں کام کیے ہیں اس کا بہت بڑا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. میرے بھائی اور بہنوں, میری بہنوں, بہت میں نے وقت لے لیا, بہت زیادہ وقت لے لیا, لیکن کیونکہ پھر پتہ نہیں کہاں وقت ملتا ہے آپ حضرات کو دینی باتیں بتانے کا, اس لیے میں نے جان کر وقت زیادہ لیا ہے, ورنہ میں بہنوں میں 1 ہی گھنٹہ خطاب کرتا ہوں. مگر میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مرد تو روز کسی نہ کسی کے دین کی باتیں کسی سے سنتے ہیں, مگر ان ہماری بہنوں کو بیچاروں کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہے. اس لیے چونکہ کم موقع ملتا تھا اس لیے میں نے بہنوں کا وقت زیادہ لیا. اگر بہنوں کو کام میں کوئی حرج ہوا ہو, پریشانی ہوئی ہو, تو میں بہنوں سے معافی طلب کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. ضروری تھا دین کی باتیں بتانی, تھوڑے وقت میں کیا بتاتا, اس لیے میں نے یہ بات لمبی کی. یہ جو میں نے آخر میں آیت کریمہ میں سے 10 باتیں جو گنائی ہیں, ان 10 باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی میری بہنوں کوشش کرو. انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں اور راحتیں اور چین اور سکون اور آرام ملے گا, اور آخرت میں تو سدا بہار نعمتیں انشاءاللہ ضرور ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال اسلام پر مضبوط فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو راحت اور سکون اور چین کی زندگیاں بنائے, اور اللہ تعالی ہمیں اسلام اور ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلامی اعمال پر زندہ رکھیں, اور آخرت میں جب موت کا وقت آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو, اور اللہ ہماری آخرت کی زندگیاں اچھی بنائیں. اس کے بعد دعا کریں گے. تمام بہنیں آہستہ سے درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد دعا کریں گے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام
اللہم یا حنان یا منان یا تواب یا کریم یا رحیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین ہمارے ایمان کو پختہ فرما. یا اللہ ہمیں دین کے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ میری یہ تمام بہنیں جو یہاں موجود ہیں اور تمام بھائی جو یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان کو اور اس شہر کے تمام مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو یا اللہ اپنے دین کی حفاظت میں لے لے. ان کو اعمال اسلام کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کی فیملی لائف میں راحت و سکون پیدا فرما. یا اللہ ان کو سب کو اور ان کی اولاد کو فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں مال کے فتنے سے بچا. یا اللہ نئی تہذیب کے فتنے سے بچا. یا اللہ دنیا میں جو خرافات ہیں، ٹی وی، اخبار، ریڈیو، ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہ برکت والا مہینہ چل رہا ہے، اے میرے مولا اس کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یا اللہ یہ آخری 10 دن بڑے قیمتی 10 دن ہیں، مگر میرے مولا کچھ تو رمضان کے چلے جانے کی خوشی میں، حالانکہ یہ غم کی بات ہے، مگر ہم رمضان کے ختم ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں. میرے مولا ہمیں اس رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس آخری 10 دنوں میں شب قدر آتی ہے اور آخری 10 دنوں کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. میرے مولا ان 10 راتوں میں ہمیں بیدار رہنے کی اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، نفلیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری نسلوں کو اس ملک کے اندر ان کو تمام آفتوں سے، برائیوں سے، پریشانیوں سے، کفریات سے ان کی حفاظت فرما. ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان پر خاتمہ فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں اعمال اسلام پر مضبوط فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مرد سب بیٹھے رہیں، بہنیں سب نکل جائیں، اس کے بعد مرد اٹھیں گے یہاں سے. بیٹھے رہو سب بہنیں روانہ ہو جائیں. جب